والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شریعت اسلامیہ ایک ایسا کامل ضابطۂ حیات ہے جو دارین کی فوز و فلاح کا مکمل ضامن ہے. دین و دنیا جس سے بہتر بنتی ہے
قسمت جس سے چمک اٹھتی ہے، وہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے۔ کامل اور مکمل اتنا ہے کہ جتنے بھی شعبے ہیں انسانی زندگی کے، سب پر حاوی ہے، سب پہ محیط ہے۔ سچا اتنا ہے کہ سچائی کی مثال بن کے رہ گیا۔ اسی دین کے ایک بڑے چوٹی کے حکم جہاد سے متعلق ہم پچھلے 1-2 جمعوں سے بات کر رہے ہیں۔ جس کا تذکرہ غزوہ احد کے ضمن میں اختصار کے ساتھ کہیں کہیں ہوا ہے۔ یہ تو اس دین کی ایک علامت ہے، جس طرح اونٹ اپنی کوہان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یہ مذہب ہمارا، یہ دین ہمارا جہاد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح یہ حکم کی شریعت کا ایک حصہ ہے، انہی کی سیرت کا ایک حصہ ہے، وہیں پہ اخلاق عالیہ اور اخلاق فاضلہ بھی اس دین کی پہچان ہے۔ نہ آپ نے نرا کام تلوار سے لیا اور نہ ہی آپ نے نرا کام اخلاق سے لیا۔ جہاں جس چیز کا موقع تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو وہیں پہ اختیار کیا۔ اگر جہاد کا موقع تھا تو چاہے آگے جان کا اصلی دشمنی کیوں نہیں، آپ نے اخلاق کے دریا بہا دیا۔ جہاد اور اخلاق کا یہ حسین امتزاج اس پورے کرۂ ارض پر دین اسلام کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ ہمیں سیرت سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو جس موقع کی چیز ہے اس کو اس موقع پہ استعمال کیا جائے۔ نہ ہم جہاد کے اخلاق سے کوسوں دور ہو جائیں، اور نہ ہی ہم اخلاق میں اتنے غلو کرنے والے بنے کہ
جہاد جیسے حکم کا انکار ہی کر بیٹھے. جس طرح آج کل کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاد جہد سے ہے، مشقت کو کہتے ہیں، بس اللہ کے راستے میں بستر اٹھا کے چلنا بھی جہاد ہے. کہاں تلوار نکال کر میدان جنگ میں سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اور کہاں بستر اٹھا لینا. اتنا ہی بندہ غلو نہ کرے کے وہ بندہ پھیر کر اپنے کام پہ فٹ کرے. اتنا ہی غلو نہیں ہونا چاہیے. میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ مرض کی دوا کا جو طریقہ علاج کا شریعت نے دیا ہے نا، اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک کا انکار کیوں؟ جب تک مرض تھوڑا ہے، مرہم پٹی سے کام چلتا ہے تو چلایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت مرض ہے اور آپ سیدھے آپریشن تھیٹر لے کے چلے جائیں، مریض کو چیر پھاڑ دے، آپریشن کر دے، عضو کاٹ دے، جاتا ہے. جب تک دعوت و تبلیغ سے کام چلتا ہے، سمجھانے سے، بات سے، نصیحت سے، تو چلایا جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سال میں کون سی تلوار اٹھائی؟ یہی دعوت و تبلیغ ہی تو کی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعوت و تبلیغ کا لفظ سن کر کہیں آپ کے ذہن میں دعوت و تبلیغ کی کوئی خاص شکل نہیں آنی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ صرف اسی ایک طریقے کو کہتے ہیں جو رائج ہے. اتنا ظلم نہ کریں. دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ مختصر اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے، درس و تدریس میں مشغول ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ وہ تمہیں ایک ایسے رجال تیار کر کے دے رہا ہے، ایک ایسی فوج تیار کر کے دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنی دینی ضروریات کو پورا کر سکو. وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. جو اللہ کی توحید کا جھنڈا اٹھا کے میدان عمل میں مصروف ہے اور اس کاز اور اس مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں جس مشن پہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجا کرتا تھا اور کھڑا کرتا تھا. انا فاعبدون، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. جو قرآن کریم کی تفسیر میں مشغول ہے، خدمت میں مشغول ہے، درس میں مشغول ہے، ترجمے میں مشغول ہے، تفسیر میں مشغول ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. جو مسجد میں آپ کی دینی ضرورت پوری کرتا ہے، آپ کا امام ہے، آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کو درس دیتا ہے، آپ کو مسائل بتاتا ہے، آپ کے ہر موقع پہ وہ کام آتا ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے. اور جو میں نکل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، وہ بھی اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے. اور جو عظمت صحابہ پہ اپنی جانیں لٹانے والے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے. جو ختم نبوت پہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے. یہ
کس نے آپ کو کہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ایک خاص شکل ہے کہ جو وہ کرے تو وہی ہے صرف بس، اور جو اس کے علاوہ درس میں ہو، تدریس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، میدان جہاد میں ہو، حتیٰ کہ میدان سیاست میں اسلامی طرز سیاست کے مطابق سیاست کر کے نظام اسلام قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا وہ بھی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ تبلیغ کی ایک خاص شکل ہے اور باقی جو دین کے کام میں لگے ہوئے ان کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں، دعوت سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ غلط فہمی ہے، ہمیں اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے، ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں کر رہا تھا مکے کی کہ مکہ میں اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی تو کیا۔ کیا مطلب؟ ایک خاص شکل پہ رہ کے نہیں، وہاں تو کوئی شکل نہیں تھی، وہاں تو نصاب تھا، وہ نصاب تھا اللہ کا قرآن۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ پہ اتارا گیا ہے نا اسی کی تبلیغ کیجیے۔ میں ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں، میں کسی پہ ہٹ یا تنقید نہیں کر رہا، ہر بات کو منفی نہ سوچا کریں، لیکن جو غلطی ہے اس غلطی کی نشاندہی کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لیا۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک جہاد اور دوسری اخلاق، دونوں کو ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ ایک طرف ہی ہو جائیں اور دوسری چیز کا انکار کر دیں، نہ، ایسے نہ کریں، غلو نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں میرے نبی کی سیرت کا ایک روشن حصہ ہے۔ اگر مکے کی زندگی دعوت و تبلیغ میں صرف ہوئی ہے تو مدینہ کی زندگی تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں صرف ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو ایک مسلمان کو انہی دونوں چیزوں کا مظہر ہونا چاہیے، انہی دونوں چیزوں کی جھلک اس کے وجود پہ ہونی چاہیے۔ اور اسی کا حکم تو اللہ نے اس آیت میں بھی دیا جو میں نے پڑھی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اختیار کیجئے عفو کو۔ عفو اس کے کئی معنی مفسرین نے کیے۔ العفو، یہ عفو کیا ہے؟ جسے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے اس کے معنی، ایک یہ معنی بھی کیا گیا العفو اپنے ان یاروں اور ان ساتھیوں کے معاملے میں ہر وقت اعلیٰ معیار کی طلب میں نہ رہیے میرے پیغمبر۔ اعلیٰ معیار پہ ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے تو نماز کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ کھڑا ہو اللہ کے دربار میں
تو دنیا سے کٹ چکا ہو، اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہو، دنیا کا دھیان بھی اس کے دل میں نہ رہے، اسے پتہ ہی نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ ایک اونچا درجہ ہے نا، اعلیٰ معیار۔ اے میرے پیغمبر، ہر بندہ اس اعلیٰ معیار پہ تو نہیں پہنچ سکتا، بس ظاہر میں جو تیرے حکم ماننے والے کوشش کریں، جس درجے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ مہربانی فرما کے ان سے اسی درجے کی عبادت کو قبول کیجئے میرے پیغمبر۔ خذ العفو، معنی یہ ہے کہ آسانی والا معاملہ کیجئے میرے پیغمبر، اور ایک معنی العفو کا کیا گیا جو مشہور معنی ہے معاف کرنا، معاف کرنا۔ خذ العفو، اے میرے پیغمبر معاف کرنے کی عادت بنائیے، درگزر کرنے کی عادت بنائیے۔ آپ کے مخاطبین میں آپ کے اپنے ماننے والے متبعین، مطیعین، صحابہ کرام یا اہل ایمان بھی شامل ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بھی نرمی اور شفقت والا معاملہ کیجئے، اور اسی طرح ایک معاملہ عامت الناس کا، عام مسلمانوں کا، ان کے معاملے میں بھی آپ کو بڑا حلیم اور بڑا رحیم ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایک معاملہ کفار کا، ان کے معاملے میں بھی آپ کو بڑا حلیم ہونا چاہیے۔ مومنوں پہ رحیم ہونا چاہیے، کافروں پہ حلیم ہونا چاہیے، اپنے یاروں پہ شفیق ہونا چاہیے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اے میرے پیغمبر، معاف کرنے والا لہجہ، درگزر کرنے والا طور طریقہ مجھے بڑا پسند ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل امین نے بھی یہی مطلب بیان کیا، اے میرے پیغمبر، واعف عمن ظلمک وأعطِ من حرمک وأحسن إلى من أساء پیغمبر، جو آپ کو نہ دے آپ اسے دیں، جو محروم کرے آپ اسے عطا کرنے والے بن جائیں، جو آپ کو تنگ کرے بدلے میں آپ تنگ کرنے والے نہ بنے، جو برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے چلے جائیں، اور اے میرے پیغمبر، جو آپ کے ساتھ دشمنی کرے آپ اس کے ساتھ دوستی والا معاملہ کرتے چلے جائیں، جو ظلم کرے آپ اس کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملہ کرتے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار انہی دو بڑی بڑی صفات کا پرتو اور عکس اور نمونہ ہے، جس کے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور وابستہ نبی مومنین کو بھی یہی حکم عطا فرمایا۔ حضور نے تو پھر کر دکھایا نا، اب ہے بات ہماری، ہم نے کیا کیا اور کیا نہ کیا۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا عمل کر دکھایا، میدان جہاد کے اندر بھی اللہ کے نبی کے اخلاق دنیا کو نظر آئے۔ حالانکہ وہ تو جنگ کا موقع ہوتا ہے، جہاد کا معاملہ، جہاد کا میدان تو ایک دوسرے سے بھیڑ کا معاملہ ہوتا ہے، جہاد کا موقع تو ایک دوسرے کو مارنے کا موقع ہوتا ہے، جہاد کا موقع تو ایک دوسرے پہ وار کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ان مواقع پہ بھی عفو اور
اسی طرح کے احسان والے معاملے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، اور اپنے صحابہ کو بھی تعلیم اسی بات کی دی کہ اگر تم نے سختی کرنی ہے تو دائرے کے اندر رہ کے کرنی ہے، اور اگر تم نے نرمی کرنی ہے تو اسے بھی اپنے دائرے میں رکھنا ہے۔ سختی میں اتنا آگے نہیں نکل جانا کہ نرمی بھول جانا ہے، اور اسی طرح نرمی میں اتنا آگے نہیں نکل جانا کہ اللہ کے دین کی غیرت کو بھی بھول جانا۔ بیلنس برابر رکھنا ہے، جہاں جس چیز کا موقع ہے وہاں اسی چیز کو اختیار کرنا۔ اب جو ہی وہ غزوہ احد کا موقع، غزوہ احد کا موقع جس کی ہم بات کر رہے تھے پچھلے جمعے سے، اسی کو ہی لے لیجئے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو میدان کارزار میں اتار رہے ہیں، ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے زرہ زیب تن کر چکے ہیں، ایک طرف تو اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی صفیں تیار کر چکے ہیں، ایک طرف تو اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب جہاد کے خطبے ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے اسی میدان جنگ کے اندر بھی، اسی جہاد کے میدان کے اندر بھی اپنے اخلاق کے اعلیٰ نمونے بھی دنیا کو دکھا دیے ہیں۔ یہ دے دی ہیں آپ نے ہدایات، خبردار کوئی کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھائے، خبردار کوئی کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اللہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، حتیٰ کہ وہی معاملہ دیکھ لیجئے، آپ کا سگا چچا حضرت امیر حمزہ وہ اتنا محبوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ بتایا کرتے تھے، اے محمد رسول اللہ، آپ نے تو اپنے باپ کو دیکھا کوئی نہیں دنیا کے اندر، کیونکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا باپ دنیا چھوڑ چکا تھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا تھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا باپ دنیا چھوڑ چکا تھا، آپ نے اپنے باپ کی زیارت کوئی نہیں کی، باپ کی محبتوں سے آپ محروم رہے، باپ کی شفقتوں سے آپ محروم رہے، باپ کے دیدار سے آپ محروم رہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے اگر کہیں آپ کا دل کرے اپنے بابا کی شکل دیکھنے کو، جس طرح ہر بیٹے کے دل کے اندر امنگیں تو اٹھتی رہتی ہیں، ہر بیٹے کے دل میں باپ کی محبت کا دریا وہ موج زن تو رہتا ہے، اس لیے لوگ بتایا کرتے تھے اگر آپ کا دل کرے کہ میں اپنے بابا عبداللہ کی تصویر دیکھوں یا چہرہ دیکھوں تو وہ تو دنیا کے اندر موجود کوئی نہیں، لیکن یہ آپ کا چچا امیر حمزہ یہ اتنی زیادہ آپ کے باپ کی شکل والا ہے، یوں لگتا ہے اسے دیکھ کے آپ سمجھا کریں کہ میں اپنے باپ عبداللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس لیے اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے کہ میرے چچا کی شکل بالکل میرے باپ والی ہے، اور کہا کرتے تھے تسنو ابی، میرا چچا تیری شکل بالکل میرے باپ عبداللہ والی ہے۔ حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں، آپ کے سگے چچائے، اسی غزوہ احد کے میدان میں کفار و مشرکین کے ہاتھوں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وحشی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، وحشی نے آپ کا قتل کیا، پھر اس کے بعد آپ کا مسئلہ کر دیا گیا، آپ کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، آپ کی آنکھیں بھی نکالی گئی، آپ کے ہونٹوں کو بھی کاٹا گیا، آپ کے کانوں کو بھی کاٹ دیا گیا، آپ کے سینے کو بھی چیر دیا گیا، آپ کی شکل کو بالکل بگاڑ دیا گیا، لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، ایک دفعہ درد تو ضرور ہوا اللہ کے نبی کو، اس وقت غزوہ احد کے اختتام پر اللہ کے
کے نبی اپنے چچا کی لاش پہ آ کے کھڑے ہوئے اور آ کے کہتے ہیں اگر مجھے اپنے پھپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا اور اس کی بے صبری کا مجھے خطرہ نہ ہوتا میں تجھے یہیں پڑے رہنے دیتا، دفن بھی نہ کرواتا، تجھے شکرے کھاتے، تجھے چیلے کھاتی، تجھے باز کھاتے اور تجھے اس طرح کے جانوروں درندے کھا جاتے اور قیامت والے دن تو ان کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا اور ان کے پیٹوں سے تیری شہادت کی گواہیاں ہوتی چلی جاتی، لیکن مجھے اپنی پھپھی صفیہ کی بے صبری کا خطرہ ہے اس لیے میں تجھے دفن کروا رہا ہوں۔ چنانچہ بڑا درد ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، بڑا ہم ہوا، بڑا علم ہوا، اللہ کے نبی کا سینہ اور دل بڑا پسید گیا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے قسم اٹھا لی ہے اور فرمایا ہے لَإِنْ أَنَا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں دنیا میں زندہ رہا تو میں اس اپنے چچا کے بدلے کے اندر مشرکین کا 70 بندہ ماروں گا اور ان 70 کے 70 کی لاشوں کا میں مسئلہ اسی طرح کروں گا جس طرح انہوں نے میرے چچا کی لاش کا حال کر دیا ہے۔ میں اس کے بدلے میں 70 منافقین اور مشرکین کا قتال کروں گا اور بدلہ لوں گا۔ اس موقع پہ تو غصہ اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ آیا ہے، اس موقع پہ تو جذبات اتنے زیادہ بھڑکے اللہ کے نبی کے، لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ نے جو قانون بنا دیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ نے قانون یہ دیا ہے تو جو تم بندہ تمہیں جتنی تکلیف پہنچائے بدلہ بھی تم نے اتنا لینا ہے، حد سے آگے نکلنے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے قسم تو اٹھا لی، قسم اٹھا کے پیچھے ہٹے اور اوپر سے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور میرے پیغمبر یہ کس طریقے سے آپ نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 70 ماروں گا، حالانکہ میرا قانون یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک ہوا کرتا ہے، آنکھ کے بدلے میں ایک آنکھ، کان کے بدلے میں ایک کان، دانت کے بدلے میں ایک دانت، جان کے بدلے میں ایک جان۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ پہ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت اتری اس موقع پہ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ میرے پیغمبر درگزر والے معاملے کو اختیار کیجئے اور میرے پیغمبر معافی والے معاملے کو اختیار کیجئے۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد حالانکہ قتل ہو چکا ہے چچے کا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر کے درگزر والا معاملہ کر دیا۔ 70 کا قتل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ ایک قاتل جو وحشی تھا وہ قاتل وحشی بھی بدلے میں قتل نہ ہو سکا۔ اس وحشی کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہو گیا، بعد میں قاتل مسلمان ہو گیا تو 70 کی قسمیں آپ نے اٹھائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اختیار صرف کس کا چلتا ہے؟ حضور تو کہتے ہیں میں 70 ماروں گا، اللہ کہتے ہیں ایک کے بدلے میں ایک، پھر کس کی چلی؟ اللہ کی تو پھر اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ فیصلہ اتنا غالب ہوا کہ 70 کا مارنا دور کی بات ہے، قاتل بھی بچ گیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ تو دیکھو ہے میدان جہاد، چچا قتل ہوا ہے، لیکن وہ جو اخلاق ہیں، آیت کے اترنے کی دیر ہے، فوری سارا غصہ ختم، معاف کر دیا۔ صحابہ میں بھی یہ رنگ چڑھا۔ حضرت عمر کی عدالت ہے، حضرت عمر کی عدالت ہے، اوینا نام کا ایک بندہ حضرت عمر کے درباری حضرت حر سے سفارش کرتا ہے کہ میری ملاقات کرواؤ۔
آپ کی دربار تک رسائی ہے حضرت عمر تک، اور میں ملنا چاہتا ہوں۔ اپنا بھتیجا اس کا، وہ حر، اسے کہتا ہے کہ میری حضرت عمر سے ملاقات۔ انہوں نے سفارش کی کہ میرا چچا ہے، آپ نے ہمیں ٹھیک ہے آنے، آ گیا۔ آتے ہی دربار میں کہتا ہے عمر تو ہمیں مال نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقے نہیں دیتا، انصاف بھی تو کوئی نہیں کرتا۔ بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کلامی کرنے لگ گیا، حالانکہ حضرت عمر کا انصاف، حضرت عمر کا عدل تو مثال بن کے رہ گیا۔ اس وقت حضرت عمر کو غصہ آنے لگا، فوراً حضرت حر نے وہی قریب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا غصہ دیکھ کے اسی آیت کی تلاوت شروع کر دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا اور اس مجرم کو معاف کر دیا۔ یہ واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، حضور کی زندگی آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، جہاد سنایا تو اخلاق بھی سنا رہا ہوں۔ یہ بتا رہا ہوں غصے میں اتنے پاگل نہ ہو جایا کرو، حد سے آگے نہ نکل جایا کرو کہ کوئی بندہ تھوڑی سی زیادتی کرے تو بدلے لیتے وقت تمہیں دائرے کا خیال نہ رہے، قانون کا خیال نہ رہے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا ہے، بدلے میں اس کی جان نکال دو، بدلے میں اسے جان سے ہی مار دو۔ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتی، بالکل نہیں دیتی۔ اور خاص طور پہ اپنا معاملہ جو ہے مسلمان بھائیوں کا، اس میں تو عفو، معافی، درگزر، برداشت، تحمل، صبر، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ لیکن جس وقت معاملہ ہے اللہ کے دین کا، جس وقت معاملہ ہے میرے پیغمبر کی حرمت کا، جس وقت معاملہ ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا، جس وقت معاملہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا، جس وقت معاملہ ہے قرآن کے تقدس کا، جس وقت معاملہ ہے اسلام کے تحفظ کا، پھر اس وقت اخلاق وہ اختیار کرنا ہے جو میرے نبی نے اختیار کیا تھا۔ اپنے تھے تو اخلاق نرمی والے اختیار کیے تھے، اور جب مقابلے میں دشمن حملے کر رہا تھا تو میرے نبی نے اخلاق تلوار والا اختیار کیا تھا۔ یہ دونوں اخلاق ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ ہر کسی کا اپنا موقع ہے، جس موقع پہ جو اختیار کرو گے وہ اخلاق کہلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب۔